أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ یہ زندگی میں لانے کے لیے ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. یعنی اگر انسان یہ چاہے کہ میں کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی سدھاروں اور کسی کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بناؤں، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف نمونہ ہیں. عام طور سے سیرت کے جلسوں میں، سیرت کے بیانات میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف اور اخلاق صرف بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہیں. حالانکہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت یہ زندگی کے اندر لانے کے لیے ہے. اگر ہماری زندگی میں آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق نہیں ہیں تو سن کر اور بیان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے آپ کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق کو سنیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آپ کے اخلاق کو اور آپ کی سیرت کو سنیں، اس کے سامنے اپنی زندگی رکھیں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف ہیں، ایک طرف میری زندگی ہے. دونوں کے اندر مطابقت ہے یا نہیں؟ دونوں کے اندر ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ دونوں کے اندر تعارض تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اخلاق عظیمہ کہا گیا ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایوارڈ دیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. آپ کے اخلاق کو، آپ کے اوصاف کو قرآن شریف نے اخلاق عظیمہ کہا ہے. آپ کے اخلاق اخلاق عظیمہ ہیں، آپ کے اوصاف اوصاف حمیدہ ہیں. اس لیے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اوصاف ملتے ہیں، کیا اسباق ملتے ہیں، کیا میری زندگی میں وہ اوصاف اور وہ اخلاق ہیں یا نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بے شمار ہیں، آپ کے اخلاق بے شمار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند اوصاف بیان کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سب سے پہلا وصف جو آپ کا حضرت عائشہ نے بیان کیا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدگوئی نہیں کرتے تھے، فحش کلامی نہیں کرتے تھے، بری بات زبان سے نکالتے نہیں تھے. ولا متفحشا، اور نہ کبھی بتکلف آپ نے بدگوئی کی. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت کے اندر ہی بدگوئی ہے، وہ ہر وقت جب بھی زبان کھولتا ہے بری بات کرتا ہے. تو آپ کی طبیعت بھی بری نہیں تھی،
آپ نے کبھی تبعاً بھی کوئی بری بات نہیں کی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر بری صفت نہیں ہوتی ہے, وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن کبھی جھگڑا ہونے کی وجہ سے, تکرار و مباحثہ ہونے کی وجہ سے اس کو بتکلف برا کلام کرنا پڑتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے بدگوئی کرنے پر. آپ نے کبھی اس طرح بھی بدگوئی نہیں کی, نہ آپ کی ذات میں بری بات کی صفت تھی, نہ کبھی آپ نے بتکلف زبان سے بری بات نکالی. لم یکن فاحشا ولا متفحشا. دوسرا وصف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے, وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمایاں وصف ہے جو ہم لوگوں کی زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے, کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے. لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی, کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ نے کبھی اس کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا حال ہے, کسی ایک وقت کا حال نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق کو سامنے رکھیں, اپنی زندگی کو اس کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا میرے اندر اللہ کے رسول کی صفت ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کے لیے ہے, عمل کرنے کے لیے ہے, صرف بیان کرنے اور سننے کے لیے نہیں ہے. ہمارا حال یہ ہے, پورے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کبھی برا کر دیا گیا تو میں وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اس کو اس کا بدلہ چکھاؤں گا. اگر کسی نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے, میں وقت پڑنے پر اس کو اس کا بدلہ دوں گا. اگر کسی نے میری بے عزتی کی ہے, میں بھی کبھی اس کی عزت خراب کروں گا. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں کہ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ. کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا, ہمیشہ آپ نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا ہے. وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. آپ معاف کرتے تھے, درگزر کرتے تھے. آپ کی حیات تجربہ میں آپ کو ایک نہیں بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جس میں آپ نے برائی کا بدلہ بہت اچھے طریقے سے دیا, اس طریقے سے دیا کہ دشمن بھی دیکھ کر متاثر ہو گئے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے, صحیح روایت سے واقعہ ثابت ہے. مدینہ کے اندر ایک شخص تھا, رئیس المنافقین, تمام منافقوں کا سردار تھا, عبداللہ ابن ابی اس کا نام ہے. وہ اور اس کی پوری جماعت ایک سفر میں ان لوگوں نے صحابہ کے خلاف سازش کی اور یہ کہا آپس میں, سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. آپس میں انہوں نے یہ بات چیت کی کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ کے پاس رہتے ہیں, یعنی ان کے صحابہ, ان پر خرچ مت کرو, ان کو دینا بند کر دو تاکہ وہ بھوک کے مارے پریشان ہو کر کے وہاں سے بکھر جائیں, ان کے پاس نہ رہیں. یہ سازش کی. اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کو یہ معلوم نہیں کہ رزق کے خزانے اللہ رب العزت کے لیے ہیں, آسمان و زمین کے خزانے اللہ رب العزت کی قدرت میں ہیں. اس لیے ضمناً بیچ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کبھی کوئی کسی کے خلاف سازش کرے رزق بند کرنے کے لیے, روزی روکنے کے لیے, تو آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ نے باقاعدہ یہ لفظ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ روزی کسی کے باپ کے بند کرنے سے بند نہیں ہوتی. رزاق اللہ تعالیٰ ہے, وہ روزی دے گا. اس لیے روزی کے بارے میں کبھی کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. رزاق اللہ ہے, رزق دے گا. انہوں نے سازش کی اور ایک سازش یہ کی, یہ کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل, کہ جب ہم لوگ مدینہ لوٹ جائیں گے سفر سے, مدینہ جانے کے بعد ہم میں سے باعزت لوگ یعنی ہم لوگ
ذلیل لوگوں کو یعنی صحابہ کو مدینہ سے نکال کر باہر کر دیں گے. اپنے آپ کو باعزت کہا, صحابہ کو اور رسول کو ذلیل کہا, اور کہا کہ ان کو نکال کر باہر کریں گے. جب اس سفر سے واپس آئے, سفر سے واپس آتے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی. رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی طبیعت خراب ہوئی. دشمن تھے وہ لوگ, لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق پر اتنا اعتماد تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا, اس کا بیٹا مسلمان تھا, بہت پکے مسلمان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھے. بیٹے سے کہا کہ جاؤ اور محمد الرسول اللہ سے کہنا کہ میرے والد بلاتے ہیں, وہ تمہارے بلانے سے یقیناً آ جائیں گے. بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کے کہا کہ میرے والد نزا کی حالت میں ہیں, آخری وقت ہے, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے اور فوراً اس کے پاس پہنچے. جا کر کے جب کھڑے ہوئے تو منافق دیکھ کر کے رونے لگا, اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گھبرا گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو ڈانٹیے نہیں, میں آپ کو ڈانٹنے کے لیے واسطے نہیں بلایا ہوں, میں آپ کو رحم کرنے کے لیے بلایا ہوں. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند درخواستیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانی دشمن ہے, کبھی انہوں نے تکلیف دینے میں دریغ نہیں کیا, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی ہے, اس قدر تکلیف پہنچائی کہ اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی آپ کو سب و شتم کرنے میں, برا بھلا کہنے میں کسر نہیں چھوڑی. آپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اس کی طبیعت کو دیکھ کر کے, اور اس کے بلانے پر آپ رونے لگے. کہا کیا درخواستیں ہیں؟ اس نے چند درخواستیں کی. کہا کہ یا رسول اللہ, جب میری وفات ہو جائے تو آپ میرے جنازے کے اندر شریک رہیں, میرے غسل کے اندر شریک رہیں. اس کو یقین ہے کہ ان کی وجہ سے میری مغفرت ہو سکتی ہے, میرے غسل میں شریک رہیں. اپنے کپڑے کے اندر مجھ کو کفن دیں اور جنازے کے ساتھ میرے ساتھ آئیں, اور میری نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں. اس نے درخواستیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے تمام درخواستیں قبول کی. آپ دیکھیے وہ آپ کا جانی دشمن ہے, جس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ, کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. آپ نے اس کی تمام درخواستیں قبول کی. آپ نے اس کو غسل دیا, اپنے کپڑے اس کے کفن کے واسطے دیے, اور جنازے میں شریک رہے. آپ کا ارادہ تھا کہ اس کی نماز پڑھائیں, لیکن باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن شریف کے اندر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, ان میں سے کسی کی نماز مت پڑھو. یہ منافقین جو آپ کے دشمن ہیں, ان میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي, ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا. آپ نے اتنا زیادہ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ کو ممانعت نازل ہو گئی کہ اتنا نرم نہ بنیے, کہ جنہوں نے زندگی میں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے آپ اس کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ نے نماز نہیں پڑھی ممانعت نازل ہونے کے بعد, لیکن اس سے پہلے کی تمام چیزیں آپ نے پوری کر دی, اپنا کپڑا کفن کے لیے دیا. کیا ہمارا معاملہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سامنے رکھیں, اپنی زندگی کو سامنے رکھیں, دیکھیں کتنی مطابقت ہے. آپ کی سیرت صرف بیان کے لیے نہیں ہے, آپ کی سنتیں صرف بولنے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے وہ اوصاف ہیں جو ہماری زندگی سے کوسوں دور ہیں. آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے ہم اس کے وقت کا انتظار کرتے ہیں, بدلہ لینے کے لیے ذہن میں سوچ کر رکھتے ہیں کہ بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ ہے کہ آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا, وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ, بلکہ معاف کرتے تھے, درگزر کرتے تھے, معاف کرتے تھے, درگزر کرتے تھے. یعفو ویصفحو, عربی کے اندر لفظ آتا ہے معاف کرنے کے بعد یصفحو کا, جس کا مطلب بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا ہے, جس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ معاف کر دینے کے بعد اس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف یہ ہے. کیا اللہ کے نبی نے ہم کو اخلاق دیے ہیں, اگر اس کو اپنا لیں, اگر اس کو اپنا لیں تو اپنے اخلاق سے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں.
جس کی مثال یہ ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا، ہم اس کو معاف بھی کر دیں، معاف کر دینے کے بعد اس کو محبت میں ایک چائے پلا دیں، آپ دیکھیے اس کا دل ہماری مٹھی کے اندر ہوگا کہ وہ سوچے گا میں نے برا کیا، برا کرنے کے بعد اس نے مجھ کو معاف بھی کیا، معاف کر کے میرے ساتھ میں اچھا برتاؤ بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں۔ آپ کے اوصاف زندگی کے اندر لانے کے لیے ہیں، آپ کے اوصاف صرف بیان کرنے کے واسطے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے اندر بہت نمایاں وصف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آگے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ لا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، دنیا اور دنیا کی اور چیزیں کبھی اس نے آپ کو غصہ نہیں دلایا، دنیا اور دنیا کے لوازمات کی وجہ سے کبھی آپ غصہ نہیں ہوئے۔ ولا یغضب لنفسہ، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ غصہ نہیں ہوا کرتے تھے اور کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے وما رأیتہ منتصرا لمظلمۃ ظلمہا، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ پر کوئی ظلم کیا گیا ہو اور آپ نے اس کا بدلہ لیا ہو۔ غصہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں آتا تھا، لیکن جب دین کے بارے میں معاملہ ہو اور کبھی دین کی بے حرمتی کی جائے تو راوی کہتا ہے اذا تعدی الحق لم یقم علی غضبہ شیء، جب حق سے تجاوز کیا جائے، دین کی بے حرمتی کی جائے، تو آپ کا غصہ اتنا سخت ہوا کرتا تھا کہ آپ کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ دوسرے الفاظ میں راوی کہتے ہیں ما لم ينتهك من محارم اللہ تعالی شیء، آپ کو غصہ نہیں آتا تھا جب تک کہ آپ دین کی بے حرمتی نہ کی جائے، دین کا کھلواڑ نہ کیا جائے۔ وَإِذَا انْتُهِكَ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٍ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ غَضَبًا، اور جب کسی دینی حکم کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ کا غصہ سب سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، دین کے معاملے میں کبھی غصہ نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں ہماری اولاد، ہماری مستورات بے دینی پر عمل کرتی ہیں، نماز ترک کرتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، کبھی ہم کو غصہ نہیں آتا، اور اپنی ذات کے لیے دن بھر میں کئی بار غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہیں کہ آپ کبھی اپنی ذات کے واسطے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ لا یغضب لنفسہ، دین کے واسطے غصہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجلس کے اندر میں تورات کھول کے پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھ کو دیکھ لیا کہ تورات پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا سخت غصہ آیا کأنما فقی علی وجہہ الرمان، آپ غصے سے سرخ ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ جب دین کے معاملے میں بات ہوتی تھی تو آپ کو غصہ اتنا سخت ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ غصے پر کنٹرول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں ایسے لوگوں کی جو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے اعدت للمتقین، متقیوں کے واسطے جنت تیار کی گئی ہے، اور متقین کے اوصاف میں یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو خوشحالی میں اور پریشانی کے ایام میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اور ایک وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ کی زندگی کے اوصاف میں نمایاں وصف، آپ کے اخلاق میں بہت نمایاں ایک صفت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ کان بشر من البشر، جب آپ گھر کے اندر آتے تھے تو ایک عام انسان کی طرح ہوا کرتے تھے۔ آپ
اگرچہ افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، لیکن گھر میں ایک عام انسان کی طرح ہوا کرتے تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے خود صاف کیا کرتے تھے۔ ویحلب شاتہ، بکری کا دودھ خود دوہتے تھے۔ ویخدم نفسہ، اپنا تمام کام خود کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، اور ایسی سنت ہے جو آج مردہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے گھر کے اندر کے کام جو بیوی کرتی ہے ہم لوگ خود کرتے ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے، زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ یہ وہ سنت ہے آپ کی جس پر کسی کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جو کبھی گھر میں یہ کہتا ہوں اپنی اہلیہ سے کہ آج کھانا میں بنا لیتا ہوں، آج برتن میں دھو لیتا ہوں، آج کپڑے میں دھو لیتا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں کہ آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنا کام دوسروں پر ڈالتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے اندر زندگی بھر کی سنت ہے۔ یہ چند اوصاف ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سمندر ہیں، آپ پڑھتے جائیے، عمل کرتے جائیے۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے اوصاف عمل کرنے کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے۔ ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، غصے کے تقاضے پہ فوراً عمل کرتے ہیں، اپنا کام خود نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھیے، اپنی زندگی دیکھیے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔